ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 15 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کی گھٹن جو ہے اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس واقعے کے طرف کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ میں خبر دی گئی کہ بعض اہل مکہ جو ہیں وہ کفر سے بعض آ کر توبہ طائب ہو جائیں گے، اور پھر یہی کہا گیا کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اہل مکہ نے میرے آقا علیہ السلام کو بڑی اذیت دی، تکلیفیں پہنچائیں، کئی قسم کی اذیتیں حضور علیہ السلام کو دی گئی، اور جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی سرزمین پر تشریف لے کر گئے، اب حضور نے جب بیت اللہ شریف کو مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا تو میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پہلے سے خبر ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اہل مکہ میں سے ایسے لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کریں گے۔ ان میں سے ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جو اس آیت مقدسہ کی پیشن گوئی کے مطابق وہ بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، اللہ کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو اسی بات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی گھٹن کو دور فرما دے گا۔ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ ان کے دلوں کی جو گھٹن ہے اس کو دور فرما دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ کے حضور جو توبہ کرنے والے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کے علم میں ہے، وہ بندوں کے صدور سے واقف ہے کہ ان بندوں کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کا علم رکھنے والا ہے، ان کے دلوں کے بھید سے واقف ہے، اس لیے اور پھر وہ حکمت والا بھی ہے، اس کے ہر عمل میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، کئی ہزاروں کروڑوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں بعض اوقات یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔